عوام کے لیے حکومت کا بڑا ریلیف، آج سے پیٹرول 74 روپے اور ڈیزل 67 روپے فی لیٹر سستا۔ پیٹرول 299 روپے لیٹر پر آ گیا، ڈیزل کی نئی قیمت 311 روپے مقرر۔ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کے بعد مٹی کا تیل بھی سستا، مٹی کا تیل فی لیٹر قیمت میں 48 روپے 29 پیسے کمی کر دی گئی۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 233 روپے 90 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں عوام سے کیا وعدہ پورا کر دیا، جنگ نے نئی قیمتوں کو آگ لگائی، عوام نے تحمل کا مظاہرہ کیا، وزرائے اعلیٰ نے ہر ممکن ریلیف دیا۔ پاکستان نے ایران سے ڈیل میں بہت مدد کی، امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاکستان کے وزیر اعظم عظیم ہیں۔ فیلڈ مارشل اپنے وزیر اعظم کا مکمل احترام کرتے ہیں، جو بہت خوبصورت بات ہے۔ ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات، مؤخر ہو جانے والے مذاکرات کا امکان، امریکی نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکاف سوئٹزرلینڈ روانہ ہو گئے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر، قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی بھی سوئٹزرلینڈ میں پہلے سے موجود۔ بادل پھر آئیں گے، ملک کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، ملک کے بالائی علاقوں میں بھی بادل جم کر برسیں گے۔ اور فٹ بال ورلڈ کپ کے مقابلے جاری، گروپ ڈی کے میچ میں امریکہ نے آسٹریلیا کو 2-0 سے شکست دے دی۔ میگا ایونٹ کی 96 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکی ٹیم 2 مسلسل میچز جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ گروپ سی کے میچ میں مراکش نے اسکاٹ لینڈ کو 1-0 سے ہرا دیا، برازیل نے ہیٹی کو 3-0 سے شکست دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، شہزادہ محمد بن سلمان کو اسلام آباد امن معاہدے پر دستخط ہونے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی امن کوششوں کی مسلسل اور بھرپور حمایت پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کاوشوں کو سراہا۔ ایران ڈیل پر وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین، محسن نقوی اور اسحاق ڈار کو بھی سراہا۔ کہتے ہیں دنیا میں پاکستان کا نام گونج رہا ہے، قومی وحدت کے لیے ہم ایک ہیں۔ ایرانی صدر نے بارہا قوم اور قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ پاکستان چٹان کی طرح ساتھ کھڑا رہا۔ پاکستانی وفد 3 جولائی کو ایران جائے گا، وفد علی خامنہئی کی تدفین میں شریک ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان بھی پاکستان آئیں گے۔ ویل ڈن پاکستان، امریکہ ایران امن معاہدے پر قومی اسمبلی کی متفقہ قرارداد، ایوان کا تاریخی امن معاہدے کا خیر مقدم، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ قرارداد میں امریکہ، ایران اور عالمی برادری کو بھی امن معاہدے پر مبارکباد دی گئی۔ معاہدہ امن اور استحکام کا سبب بنے گا۔ جنگ کے شعلوں سے امن تک ایک خاموش مگر فیصلہ کن رفتار، واشنگٹن سے تہران تک وہ مشن جو عالمی طاقتوں کے لیے ناممکن تھا، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پورا کر دکھایا۔ سفارت کاری کا وہ تاریخی باب جس کا لوہا آج پوری دنیا مان رہی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں ایران امریکہ مذاکرات کٹائی میں پڑ گئے، لبنان پر اسرائیلی حملوں سے مذاکرات ملتوی، ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ روانگی کے لیے تیار تھا۔ ایران کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 28 افراد شہید ہوئے، اسرائیلی حملوں پر ایرانی وفد روانہ نہ ہو سکا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا بھی دورہ منسوخ، پاکستانی حکام کو بھی سوئٹزرلینڈ سے واپس بلوا لیا گیا۔ اسرائیل اور حزب اللہ میں جنگ بندی پر اتفاق، امریکی عہدیدار کے مطابق جنگ بندی کا اطلاق ہو گیا، معاہدہ امریکہ اور قطر کی کوششوں سے ہوا۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کی پابندی کریں گے۔ ایران نے مایوسی میں معاہدہ کیا، جنگ نے ایران کو کمزور کر دیا، اس کی بحری اور بحری قوت کا مکمل خاتمہ ہو گیا، ہم 60 روز کا وقت پورا کریں گے، ایران کو کوئی رقم نہیں ملے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا بیان، مزید کہا
کہ میں نہ ہوتا تو اسرائیل کا صفایا ہو چکا ہوتا. نتنیاہو کو تھوڑا قابو میں رکھنا پڑتا ہے. لبنان پر حملے رکھوا دوں گا. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسرائیل پر برس پڑے. کہا اسرائیل زیادہ ہتھیار امریکہ سے لیتا ہے. 2/3 ہتھیار امریکیوں نے تیار کیے. ان ہتھیاروں نے 3 ماہ میں اسرائیل کا تحفظ کیا. ہتھیاروں کی قیمت امریکیوں نے ادا کی. جے ڈی وینس نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ امن عمل کا احترام کرے. جے ڈی وینس نے بیروت میں شہریوں پر حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا. امریکہ اسرائیل کو لگام ڈالے. فرانس کا مطالبہ. فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا اسرائیل لبنان میں فوجی کارروائیاں بند کرے. اقوام متحدہ ایران پر پابندیاں ختم نہیں کر سکتی. فرانس کی منظوری لازم کہ ایران پر خدشات دور ہونا ضروری ہیں. خدشات دور ہونے تک مشرق وسطی میں استحکام ممکن نہیں. ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے مذاکرات کی اجازت دے دی. زیادہ مطالبات نہیں مانے جائیں گے. ایرانی قیادت حقوق کا تحفظ کرے گی. مسعود پزشکیان نے یقین دہانی کرائی. یقین دہانی پر ڈیل کی اجازت دی. ایران نے معاہدے کی خلاف ورزی پر سخت جواب دینے کا اندیا دے دیا. ایرانی چیف مذاکرات کا باقر کلباف نے واضح کیا کہ وعدہ خلافی پر بھرپور رد عمل دیا جائے گا. کہا سپریم لیڈر نے معاہدے کی شقوں اور شرائط پر عمل درآمد یقینی بنانے کا ٹاسک دیا. امریکی انٹیلیجنس نے ٹرمپ انتظامیہ کو خبردار کر دیا. واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل امن معاہدے کو سبوتاژ کر سکتا ہے. نتنیاہو پر لبنان میں فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے سیاسی دباؤ ہے. اسرائیل ایسا اقدام کر سکتا ہے جو امریکہ ایران حتمی معاہدے میں رکاوٹ بنے گا. پاکستان کی سفارتی کامیابی پر بھارت اور اسرائیل حواس باختہ. امریکہ ایران امن معاہدے پر بھارتی اور اسرائیلی حلقوں میں بے چینی بڑھ گئی. بھارت میں تعینات اسرائیلی سفیر کی ہرزہ سرائی. پاکستان کے کردار پر تنقید کرتے ہوئے اسے مثبت مذاکراتی فریق ماننے سے ہی انکار کر دیا. فراڈ اور جعل سازی کے راستے بند. پاکستانی عوام کا محسن چھا گیا. پاسپورٹ نظام میں بڑی اصلاحات کا فیصلہ. 1 جولائی سے پاسپورٹ دفاتر میں کیش لیس نظام نافذ. بزنس پاسپورٹ پالیسی FBR کی مشاورت سے تیار ہوگی. آن لائن درخواستیں پاک ID پر منتقل ہوں گی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس. کہا ای پاسپورٹ سے فراڈ اور جعل سازی کا خاتمہ ہوگا. KP کا 48 ارب خسارے کا بجٹ پیش. بجٹ کا حجم 2170 روپے. کہ بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا احتجاج. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ تجویز. کم سے کم ماہانہ اجرت 45,000 روپے ہوگی. تعلیم کے لیے 468 اور صحت کے لیے 334 ارب مختص. سالانہ ترقیاتی فنڈز کا حجم 524 ارب روپے تجویز. امن و امان کے لیے 191 ارب روپے رکھنے کی تجویز. زم قبائلی اضلاع کو 35 ارب ملیں گے. محکمہ بلدیات کے لیے 90 ارب مختص کرنے کی تجویز. سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی. بھارت کو جواب دہ بنانے کے لیے پاکستان متحرک. پاکستان نے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا. بھارت کی خلاف ورزیوں پر تشویش ظاہر کی. دریاؤں پر غیر قانونی اقدامات کا نوٹس لینے اور اسے جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ کیا گیا. پاکستانی مستقل مندوب نے خط سلامتی کونسل کے حوالے کر دیا. اسلام آباد نے بگڑتی صورتحال پر فوری کارروائی پر زور دیا ہے. آزاد کشمیر میں شورپسند عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا. کالعدم انتشاری کمیٹی کے خلاف کریک ڈاؤن. 150 افراد 4تھ شیڈول میں شامل. حکام کے مطابق امن و امان کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل جاری ہے، جبکہ عوام نے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا. نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ میں چلڈرن اسپتال بنے گا. میڈیکل سٹی میں 1519 بیڈز پر مشتمل 7 بڑے اسپتال مرحلہ وار بنائے جائیں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. انسٹیٹیوٹ آف سرجیکل آرتھوپیڈک میڈیکل ریہیب کی منظوری. پلاسٹک ریکنسٹرکٹیو سرجری اینڈ برن سینٹر آف نرسنگ اینڈ مڈ وائفری بھی بنے گا. مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں ترقی کا سفر ہر صورت جاری رہے گا.
पाकिस्तान और कनाडा में ज़राअत और तजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। राना तनवीर ने ज़राई ताउन को अमली मंसूबों में तब्दील करने पर जोर दिया। कहा ज़राई ताउन को अमली मंसूबों और सरमायाकारी में तब्दील करेंगे। पाकिस्तान कैनोला और जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी में कनाडा की महारत से फ़ायदा उठाएगा। कोयटा में तेजाब गर्दी का शिकार लेडी डॉक्टर को इलाज के लिए अमेरिका भेजने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की हिदायत पर डॉक्टर महानूर को बैरून मुल्क इलाज के लिए मुंतकिल करने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। हुकाम के मुताबिक कराची के निजी अस्पताल में इलाज जारी रहेगा, जबकि बैरून मुल्क मुंतकली तक तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। साहिवाल में बड़ा सानहा होते होते रह गया। पुराना नूर शाह रोड पर बच्चा खुले मेन होल में गिर गया। लोगों ने अपनी मदद के तहत बच्चे को 20 फुट गहरे मेन होल से निकाला। 8 साला मोहित वालिदा के साथ जा रहा था। MD-CAT 2026 का शेड्यूल जारी। टेस्ट 16 अगस्त को होगा। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के मुताबिक MBBS और MDS दाखिलों के लिए MD-CAT मुल्क भर में एक साथ मुनक्किद किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 जून से शुरू होगी। इटली की वज़ीर आज़म ने मेरे साथ फोटो बनवाने के लिए तरले किए। ट्रंप के मुतनाज़ा बयान पर इटली का करारा जवाब। इटली के नायब वज़ीर आज़म ने दौरा अमेरिका मनसूख कर दिया। इटली भीख नहीं मांगता। जॉर्जिया मेलोनी का ट्रंप के दावे पर सख्त तरीन रद्द अमल।